مفسر قرآن صاحب قرآن کے بعد نیچے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انہوں نے اس آیت کے تعلق سے کچھ فرمایا، رحمان کی وضاحت کی، رحمان کا تعارف ہم سے کروایا، یا 1450 سال میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اس تعلق سے ذرا کچھ فرمائیے اور ہماری علمی کمی کو دور کیجئے تاکہ ہم پر یہ صفت کھلے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت کتنی مرغوب اور کتنی محبوب ہے۔ دیکھیں انیس صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے آئمہ تفسیر گزرے ہیں کسی نے بھی اپنی جناب سے کوئی بات نہ کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اصل تو بات وہ ہے اللہ نے جو فرمایا، رسول اللہ نے جو فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک بات ہے کہ رحمان کی صفت اس کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، تو ہم نے جس طرح اپنی گفتگو میں ہم اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کا نظام ہے بظاہر اس کے اندر کفار ہمیں غالب نظر آتے ہیں، کئی اعتبار سے ان کا غلبہ ہمارے اندر نظر آتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے کہ اللہ کی رحمانیت کی صفت جو تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھی، کفار کے لیے نہیں تھی، وہ پھر بھی غالب آ گئے؟ نعوذ باللہ کیا انہوں نے اللہ کی اس صفت کو انکاؤنٹر کر دیا یا نعوذ باللہ اللہ کو شکست دے دی؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ نے خود اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ رحمان کی جو صفت ہے وہ شامل حال ہے کس کے لیے بھی؟ مومنین کے لیے بھی، غیر مومنین کے لیے بھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو اللہ کو یہ صفت مرغوب ہے۔ بندہ جب اللہ کی اس رحمان والی صفت کی طرف رجوع کرتا ہے جس حال میں بھی کرے تو اللہ رب العزت اس بندے پر خاص فضل و کرم فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ اس کی صفت کی طرف رجوع نہ کرے، جیسا کہ کفار، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کی محنت و مشقت کے ثمرات ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، تو جب ایک بندہ مومن ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ صفت خاص اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس بندے کے دنیا اور اخروی کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔